یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران کے یہ 11ویں اور 12ویں رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین اور اس پر جو کچھ بھی موجود ہے اس کے حوالے سے فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ انسانوں ذرا غور کرو یہ زمین اور اس پر جو کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی کتنا اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے انسانوں کے، کہ اعلان فرمایا کہ جو کچھ بھی زمین پر ہے یہ سب ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، اور پھر یہ بھی احساس دلایا کہ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، کہ دیکھو جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے، جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے، فرمایا متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے، وزینتها، اور اس کی زینت ہے، وما عند اللہ خیر و ابقی، جبکہ جو کچھ اللہ کے ہاں موجود ہے یعنی دوسری زندگی میں ہے، خیر و ابقی، وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ دنیا میں نہ جانے کس وقت تمہیں دنیا چھوڑنی پڑ جائے، لیکن آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو یہاں کی چیزیں متاع الحیات الدنیا، چند روزہ زندگی کا سامان ہے، جبکہ وہاں ہمیشہ کی زندگی کا سامان ہے جو کچھ تمہیں ملے گا۔ تو افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ اتنی بھی تمہارے اندر عقل نہیں ہے کہ چند روزہ زندگی کے لیے تم ہمیشہ کی زندگی کو قربان کر دو؟ کتنی بے عقلی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی دیا ہے، اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کا دین ہے، یہ دین اسلام ہے۔ اور پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامو، یعنی یہ وہ رسی ہے، یہ اللہ کا دین وہ رسی ہے کہ جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا انسانوں کے ہاتھ میں دیا ہے۔ ایک طرف یہ دین انسانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، دوسری طرف آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط بھائی بھائی کا رشتہ قائم کرتا ہے۔ لہذا اس سے دور نہ ہونا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، تو تمہاری وہ زندگی آسائش کی زندگی، اس کی فکر کرو، اس کی تیاری کرو۔ آگے اسی حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ نصیحت فرمائی کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جیسے سابقہ قومیں تھیں کہ وہ گروہوں میں بٹ گئے، تفرقوں میں پڑ گئے۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور واضح تعلیمات آنے کے بعد بھی اختلافات میں پڑ گئے۔ واضح تعلیمات کو تو چھوڑ دیا اور فروعی اختلافات میں پڑھ کے اسی کو دین سمجھ بیٹھے، گروہوں میں بٹ گئے، ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، یعنی جس مقصد کے لیے دین آیا تھا اس سے دور ہو۔ فرمایا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، انہی کے لیے بڑا عذاب ہے، سخت سزا ہے۔ اب آگے بات کی جا رہی ہے یوم تبیض وجوہ، دیکھو وہ دن آنے والا ہے، یعنی آخرت کا دن، اور اس دن کیا ہوگا؟ یوم تبیض وجوہ، کچھ چہرے روشن ہوں گے۔ اب یہ سفید کو کہتے ہیں، یعنی چہرے، بعض چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، جن کی روشنی دور دور تک پھیل رہی ہوگی۔ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، اور ایسے بھی چہرے ہوں گے جن پر سیاہی چھائی ہوئی، سیاہ ہوں گے ان کے چہرے جو ہیں۔
فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس وہ لوگ جن کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد پھر کفر میں لوٹ گئے تھے، کفر کو اختیار کر لیا؟ اللہ نے ہر دور میں انسانوں کی ہدایت کا سامان کیا ہے، تو ایسے بھی لوگ تھے کہ اللہ نے ہدایت دی، اس کو اختیار کیا، پھر گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور اس ہدایت سے دور ہٹتے چلے گئے۔ فذوقوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس اس کفر کی پاداش میں اب عذاب کا مزہ چکھو، یعنی جیسا تم نے عمل کیا ویسا ہی تمہیں نتیجہ مل رہا ہے آخرت میں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اب رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اللہ ان کو اپنے دامن رحمت میں لے گا، لہذا دنیا کی چند روزہ زندگی میں کھو کر آخرت کو برباد نہ کرو، اور آخرت بنانے کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو مضبوطی سے تھام لو، اس پر کاربند ہو جاؤ۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی اللہ کی رحمت عارضی نہیں ہوگی ان کے لیے، وہاں پر ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جو ہم حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تمہیں سنا رہے ہیں۔ اے انسانوں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی یہ تعلیمات ہیں جو ٹھیک ٹھیک تمہیں سنائی جا رہی ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اللہ سے بڑھ کر خیر خواہ کون ہے انسانوں کا؟ اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کی صفت کو اپنے اوپر لازم رکھا ہے، کتنی صفات ہیں اس کی، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحم و کرم کا شیوا لازم کر لیا ہے، یعنی ہر وقت اس کی رحمت بے حساب ہے مخلوق پر کہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کی رحمت ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے ہٹ جائے تو دیکھیں ہم کیسے بے چین ہو جائیں، ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ ہوا ہے، یہ پانی ہے، یہ سانس کا آنا جانا، یہ ہمارے جسم کے اندر یہ سارے کتنے عوامل ہیں جو کام کر رہے ہیں، کہیں ایک بھی ڈسٹرب ہو جائے تو انسان کی زندگی کتنی مشکل میں پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ، نہ کبھی بیمار ہوں گے، نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، نہ فکر ہوگا، ہمیشہ دامن رحمت میں ہوں گے، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اے انسانوں یاد رکھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، وہ تمام چیزوں کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، فرما روا بھی ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کی مخلوق ہے، اس کی ملکیت ہے اور اس کی رعایا ہے، وہ حاکم ہے سب چیزوں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب امور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، یعنی تمام امور کا فیصلہ کرنے والا بھی وہ ہے، وہی تمہارا بھی فیصلہ کرے گا، لہذا اس دن کی فکر کرو، اس دن کی تیاری کرو۔ یہ دنیا انسان کے لیے ایک امتحان گاہ ہے، کوئی عیش کی جگہ نہیں ہے، ہر وقت اس کا امتحان ہو رہا ہے، مختلف طریقوں سے، مختلف حالات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزمائش کر رہا ہے، لہذا اس آزمائش میں اپنے آپ کو پورا اتارنے کی کوشش کرو اور آخرت کی تیاری کرو، یہی ہماری فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔